الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، آخری الفاظ میرے نبی کے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ان 1400 سال میں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش نظر آتی ہے تو صرف کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کے لیے گنجائش نظر آتی ہے کہ ظلم انتہا پہ ہے، مظلوم انتہا پہ ہے۔ زمین آسمان نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں، نہ دیکھیں گے، نہ ایسے قربان ہونے والے دیکھے نہ دیکھیں گے۔ اور سورج ڈھلا اور یہ جنت کے وارث نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں، جنت ہی نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بچے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم گرمی میں بیٹھے ہو، میں بھی یہاں کھڑا ہو کے میرا سر درد کا مستقل مریض ہوں اپنے آپ کو، چونکہ مجھے 2 دن سے پھر اٹیک شروع ہو گیا، تو میں اس وقت کوئی آسانی سے نہیں بول رہا ہوں، زور لگا کے بول رہا ہوں، لیکن پتہ کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا۔ اور یہاں ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا اور اعلان ہو رہا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ اگر نماز چھوڑ بھی دیتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، امت کو پیغام سنانا ہے، بتانا ہے، دکھانا ہے کہ مرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آپ نے اپنے لشکر کے ایک نوجوان کو بلایا، زہیر بن القین، وہ آ گیا ہے، کہ یہ شمر سے کہو 5 منٹ تو میں اپنی طرف کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر رک جائے، مجھے نماز پڑھنے دے، پھر جو چاہے مرضی کر۔ اس حال میں نماز نہیں چھوڑی۔ آپ بڑے مصروف ہیں، ایک چھوٹا سا مصلی اپنے ساتھ رکھو، آپ کو پاس ٹائم کوئی نہیں، فرض پڑھ لو، صرف فرض پڑھ لو تاکہ آپ کی حاضری لگ جائے۔ صرف فرض، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سنتیں چھوڑ دو، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو صرف فرض پڑھ لو تاکہ کم از کم حاضری لگ جائے۔ خوف کی نماز نہیں، عشق کی نماز پڑھو، جو حسین نے پڑھ کے دکھائی۔ جب انہوں نے کہا ہم تلوار نہیں روکیں گے تو آپ نے کہا آدھے ہو جاؤ، آدھے نماز پڑھو، آدھے ان سے لڑائی۔ پھر ان کو واپس بلا کے کہا تم نماز پڑھو، ہم لڑائی کرتے ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے گردنیں کٹ کر اور نیزوں پہ چڑھ گئی تھی۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کی نماز پڑھو، اللہ کے محبت میں نماز پڑھو، اللہ کے شوق میں پڑھو، کسی کے ڈر سے نہیں، کسی کے خوف سے نہیں۔ جیسے آپ رات کو 12 بجے اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوئی آپ فرما برداری کی میں نہیں ہوتے ہیں، وہ $100 کا ڈر ہوتا ٹھوک جامنا ہے۔ نہیں تو اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری طرح پاکستان میں دن کے 12 بجے بھی اشارہ توڑ کے تم جا رہے ہو، تو سوٹا وڈا چنگا تکڑا ہے نا۔ ہاں، محبت کی نماز پڑھ۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے میں نے میٹرک کیا تھا، تو میں ہاسٹل میں تھا، تو کئی وارڈن آئے، ہاسٹل وارڈن، تو ایک وارڈن طالب حسین تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اس وقت تو بڑے برے لگتے تھے، اب بڑے اچھے لگتے ہیں۔ وہ انہوں نے نگرانی ٹائٹ کر دی، ہمیں نکلنے نہیں دیتے تھے اور بھاگنے نہیں دیتے تھے ادھر، اور نماز کمپلسری کر دی۔ تو عشاء کی نماز میں کھڑا تھا، میرا روم میٹ آیا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی بخشش کرے، جاوید نام تھا۔ تو ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین، تو اس نے میرے قریب آ کر نا نماز کی نیت شروع کی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر۔ تو اب میں بھی نماز میں کھڑا ہوں، میں کہ یہ ہماری نماز ہو رہی، وہ کہتا ہے طالب حسین دی پڑھتا پیا، کتنے اللہ دی پڑھتا پیا، اللہ حسین والی نماز پڑھو، محمد مصطفیٰ والی نماز پڑھو۔ تو بھائیو، اپنے نبی کی پیاری زندگی کو سیکھنے کی نیت کرو۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کی محنت ہے۔ میں زیادہ نہیں مانگتا ہوں، سارے مجمع سے کہتا ہوں صرف ایک ویکینڈ مہینے میں تبلیغ میں لگا لیا کرو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور آج کے بعد نیت کرو کہ جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، دھوکہ نہیں دینا، رزق حرام نہیں کمانا۔ اور آخری بات ہے، اگر آپس میں کسی سے لڑے ہو صلح کرو، معاف کرو۔ خاص طور خامد اور بیوی لڑے ہوں، دیکھو عجیب بشارت سناتا ہوں، خامد اور بیوی لڑے ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو خامد بیوی کی صلح اتنی محبوب اور اتنی پسند ہے۔ باقی جس سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہے، آپ ایسی اپنی ایسوسیشن بناؤ کہ جس میں یہ جھگڑے آئیں، عدالتوں میں مت جاؤ، اپنے بناؤ، اس میں ایسے اہل علم لوگوں کو ڈالو کہ وہ آپ کے جھگڑے پنچایت کے طور پر مٹائیں۔ عدالتوں میں جا کر تو پھر وہ مزید بڑھتے بات بڑھ جاتی ہے۔ آپ ایک معاشرہ بنو، یہیں شادیاں کرو، یہیں بچے بچیوں کی شادیاں، یہاں کی بچی یہاں کا بچہ ہو تو کمپرومائز ہو جائے گا، وہاں سے بچی آئے یا بچہ آئے، وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا، پھر مصیبتیں پڑتی ہیں، مشکلیں پڑتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ تو خالی ایک میرا مشورہ ہے، یہ میرا کوئی نصیحت نہیں، مشورہ ہے۔ اگر آپ کر لیں گے، جب آپ نے یہاں رہنا ہے تو یہیں ایک معاشرہ بناؤ۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ تو آخری بات جو میں نے کی تھی دھیان سے سن لینا، کہ کسی سے ناراض ہو تو اٹھ کے صلح کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ چلو، پتہ نہیں کیا تھا میرے بھائی، اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت
وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 3 باتیں بتانے لگا ہوں. یہ 3 آپ ایک نماز تو کوئی اس میں عذر قبول نہیں، اس کے بعد 3 باتیں آپ کو بتانے لگا. فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جھوٹ نہ بولے. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے. امانت داری سے زندگی گزارے، دیانت داری سے زندگی گزارے، کسی کو دھوکہ نہ دے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ لے کر آئے منڈی سے 300 کا. کہنے لگے جی آپ پیسے دے دیں، میں نے 300 میں سودا کر دیا ہے. تو وہ گھوڑے کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا. جریر بن عبداللہ شہزادے تھے، شاہی خاندان کے تھے، یمن کے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے. کہنے لگے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کہا جی کر دو. کہا 500 کر دوں؟ کہا کر دو. کہا 600 کر دوں؟ کر دو. پھر تھوڑا پریشان ہونے لگا، بھائی کدی خریدار بھی مول بدایا تو بیچنے والا اوپر کھڑا ہوتا ہے، خریدار نیچے کھڑا ہوتا ہے. یہ تو الٹا کام ہو رہا ہے. خریدار کہہ رہے 500 کر دیں، 600 کر دیں، 700 کر دیں، 800 کر دیں. کہ حضور میں تو 300 تو بھی راضی ہوں. تو 500 کڑی گل بتایا. کبھی اس کو 800 دے دو. وہ تو چھلانگے مارتا چلا گیا. جب وہ نکل گیا تو کہنے لگے، تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے لایا تھا تو یہ کس خوشی میں 500 بڑھا ہے؟ یہ میری گھڑی ہے، میں 100 روپے میں بیچوں، 1000 میں بیچوں، اور آپ گاہک ہیں، آپ 1000 میں لے لیں تو یہ شرعاً جائز ہے. میں نے بہت زیادہ منافع لے لیا، قانون کی پکڑ میں نہیں. چونکہ میں نے کہا جی جتنے لینے، انہوں نے کہا لو، ہو گیا. لیکن ایک ضابطہ اخلاق ہے، ایک ضابطہ قانون، ایک ضابطہ اخلاق ہے. ان کا میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو پھر یہ 500 بڑھا کے کیوں دیے؟ تو وہ فرمانے لگے اس کا گھوڑا 300 کا تھا نہیں، 800 کا تھا. اور میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. سب کی خیر خواہی چاہوں، سب کی خیر خواہی چاہوں. تو میرے عزیزو، دوسری سے پہلی سچ بولنا، دوسری کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا. اچھا اب پھر ایک اور سائڈ سے غور کرو. میرے نبی کی صفات تو اللہ کی سوا کوئی نہیں گن سکتا، ہم تو چند ایک جانتے ہیں. ان تمام صفات میں 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں اور آپ کا نام بن گئیں، الصادق الامین. الصادق الامین، سچائی، دیانتداری. یہی 2 باتیں میں یہاں کہہ رہا ہوں، سچائی، دیانتداری. الصادق الامین، سچ بولنے والے، دیانتدار. اور کہلوایا غیر مسلموں سے، کافروں سے کہلوایا سچ بولنے والے، دیانتدار. اگر ہمارے دفتروں میں سچائی، دیانتداری آ جائے، ہمارے اداروں میں سچائی، دیانتداری آ جائے، ہمارے بازاروں میں سچائی، دیانتداری آ جائے، میں پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم ہمارا ملک جنت کا ٹکڑا ہے. اسے کوئی سازشوں سے نہیں مارا، اسے ہم اپنوں نے مارا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. تو 2 باتیں ہوں گی، سچائی، دیانتداری. زندگی میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا. ابھی تو آپ پڑھ رہے ہو بچے ہو، لیکن چھوٹے چھوٹے دھوکے یہاں بھی چلتے ہیں، خاص طور ہاسٹل لائف میں. تو لین دین میں تو دیانتداری اور سچائی یہ 2 زیور ہیں میرے نبی نے بتایا ہے. اور فرمایا کہ میرا امتی جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تیسری بات آپ نے فرمائی فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا. ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ اپنا ہے، غیر ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ 3 باتیں ہوں گی تو اللہ رسول تم سے پیار کریں گے، اور اگر تم پیار کا دعویٰ کرو گے تو وہ قبول کریں گے. اگر یہ 3 باتیں نہیں تو ہم کر دے رہو جو بھی کرنا ہے، یہ تمہارے دعوے وہاں قبول نہیں ہیں. جو سب جعلی ڈگریاں ہیں، جعلی ڈگریاں پکڑی جائیں تو پھر کیا حشر ہوتا ہے کہ یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں. جو ڈگری اللہ اس کا رسول دے رہا ہے، سچائی، دیانتداری، حسن سلوک. کسی بھی معاشرے کے زوال میں یہ 2 باتیں بنیادی ہیں، ظلم، جھوٹ اور دھوکہ. جھوٹ اور دھوکہ ساتھ ظلم کو ملا. اور کسی بھی معاشرے کی بلندی، کسی فرد مرد کی بلندی کے لیے 3 باتیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس کی بلندی کے لیے کافی. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ آپ سب لے لیں، یہ بھی بچے میں لے لیں، آپ بھی لے لیں. میرے نبی وضو کر رہے تھے، صحابہ نیچے سے پانی لے رہے تھے، زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے. کوئی ادھر لے رہا ہے، کوئی ادھر لے رہا ہے، تو آپس سے جو لڑائی بھی ہو رہی ہے، کوئی منہ تے مار رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی ہاتھاں تے، کوئی سینے تے. تو آپ پہلے تو دیکھتے رہے، پھر آپ نے کہا ما یحملکم علی ھذا، یہ سب تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی حبا للہ ولرسول. کہا جی اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟
تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ و یحبہ اللہ ورسولہ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جس پر تمہاری محبت اللہ اس کے رسول کے ہاں سند یافتہ ہوگی، قبول ہوگی، اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ تم سے پھر اللہ اس کا رسول بھی پیار کریں گے۔ جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ تم کرو گے تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، میں بھی تم سے پیار کروں گا، اور تمہارا پیار ہم قبول کریں گے۔ یہاں تو ہر ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اب معیار کیا ہے؟ جیسے آپ ڈاکٹر ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے پھر وہ ڈگری دکھانی پڑتی ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہے کلینک چلا سکتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کرنے والا کون ہے، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جان بین سے۔ تو سننا میرے بچوں، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، مجھ سے پیار کرنا ہے اور میرے رب سے کرنا ہے تو پھر زندگی میں سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا پڑے گا۔ میرے دیس کو بجلی کی کمی نے نہیں مارا، میرے دیس کو معیشت کی کمزوری نے نہیں مارا، میرے ملک کو قرضوں کے بوجھ نے نہیں مارا، میرے ملک کو جھوٹ نے مارا ہے کہ پورے پاکستان میں پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے تمہیں سچا آدمی تلاش کرنے کے لیے۔ جب کسی قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹے انسان پر، جھوٹے مرد پر، جھوٹی عورت پر، جھوٹے معاشرے پر۔ تو میرے نبی نے حب رسول کا، حب رسول کا، حب محبت رسول کا پہلا پیمانہ سچ، سچ بول۔ اس پر ایک اور حدیث یاد آئی، جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا نا، جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی زیارت۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے کیا الفاظ اللہ ارشاد فرمائے گا؟ مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ ایمان، نماز، روزہ، جہاد، تبلیغ، حج، زکوٰۃ، تہجد، عمرے، ذکر، تلاوتیں، یہ ساری نسبتیں اللہ کہتا میں اپنے نمازی بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ یہ ہوں گے سارے نمازی ہوں گے، یہ ساری صفات والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس صفت کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ویلکم کرے گا وہ سچائی، میں اپنے سچے بندے بندیوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، کوئی بھی معاشرہ ڈنڈے سے صاف نہیں ہوتا ہے، ذاتی محنت اور کوشش سے ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارا بہت بڑا سرمایہ بیٹھے ہو، میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ آپ سب لے لیں، یہ بھی لے، بچے بھی لے لیں، آپ بھی لے لیں۔ میرے نبی وضو کر رہے تھے، صحابہ نیچے سے پانی لے رہے تھے، زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، کوئی ادھر لے رہا ہے، کوئی ادھر لے رہا ہے، آپس سے جو لڑائی بھی ہو رہی ہے، کوئی منہ تے مال رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی ہاتھاں تے، کوئی سینے تے۔ تو آپ پہلے تو دیکھتے رہے، پھر آپ نے کہا ما یحملکم علی ھذا، یہ سب تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی حبا للہ ولرسول، کہا جی اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ و یحبہ اللہ ورسولہ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جس پر تمہاری محبت اللہ اس کے رسول کے ہاں سند یافتہ ہوگی، قبول ہوگی، اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ تم سے پھر اللہ اس کا رسول بھی پیار کریں گے۔ جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ تم کرو گے تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، میں بھی تم سے پیار کروں گا، اور تمہارا پیار ہم قبول کریں گے۔ یہاں تو ہر ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اب معیار کیا ہے؟ جیسے آپ ڈاکٹر ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے پھر وہ ڈگری دکھانی پڑتی ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہے کلینک چلا سکتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کرنے والا کون ہے، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جان بین سے۔ تو سننا میرے بچوں، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، مجھ سے پیار کرنا ہے اور میرے رب سے کرنا ہے تو پھر زندگی میں سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا پڑے گا۔ میرے دیس کو بجلی کی کمی نے نہیں مارا، میرے دیس کو معیشت کی کمزوری نے نہیں مارا، میرے ملک کو قرضوں کے بوجھ نے نہیں مارا، میرے ملک کو جھوٹ نے مارا ہے کہ پورے پاکستان میں پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے تمہیں سچا آدمی تلاش کرنے کے لیے۔ جب کسی قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے
وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹے انسان پر، جھوٹے مرد پر، جھوٹی عورت پر، جھوٹے معاشرے پر. تو میرے نبی نے حب رسول کا، حب محبت رسول کا پہلا پیمانہ سچ بول. اس پر ایک اور حدیث یاد آئی. جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا نا، جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی زیارت. جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے کیا الفاظ اللہ ارشاد فرمائے گا؟ مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں. ایمان، نماز، روزہ، جہاد، تبلیغ، حج، زکوٰۃ، تہجد، عمرے، ذکر، تلاوتیں، یہ ساری نسبتیں اللہ کہتا میں اپنے نمازی بندوں کو مرحبا کہتا ہوں. یہ ہوں گے سارے نمازی ہوں گے، یہ ساری صفات والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس صفت کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ویلکم کرے گا وہ سچائی. میں اپنے سچے بندیوں کو مرحبا کہتا ہوں. تو میرے عزیزو، کوئی بھی معاشرہ ڈنڈے سے صاف نہیں ہوتا ہے، ذاتی محنت اور کوشش سے ہوتا ہے. تو آپ ہمارا بہت بڑا سرمایہ بیٹھے ہو. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ آپ سب لے لیں، یہ بھی بچے بھی لے لیں، آپ بھی لے لیں. میرے نبی وضو کر رہے تھے، صحابہ نیچے سے پانی لے رہے تھے، زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے. کوئی ادھر لے رہا ہے، آپس سے جو لڑائی بھی ہو رہی ہے، کوئی منہ تے مال رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی ہاتھاں تے، کوئی سینے تے. تو آپ پہلے تو دیکھتے رہے، پھر آپ نے کہا ما یحملکم علی ھذا، یہ سب تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی حبا للہ ولرسول، کہا جی اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جس پر تمہاری محبت اللہ اس کے رسول کے ہاں سند یافتہ ہوگی، قبول ہوگی، اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ تم سے پھر اللہ اس کا رسول بھی پیار کریں گے. جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ تم کرو گے تو